کہ ایک دفعہ الطاف بھائی کو کسی چیز پہ غصہ آ گیا تو اگلے دن وہ لڑکے آ گئے. وہ مطلب ایک طرح سے بادشاہ تھے. ایک طریقہ تھا ان کا آف ایگزرٹنگ دا پاور. انہوں نے ہمارے گھر پہ بھی ایک دفعہ فون کیا, بہت گندی گندی باتیں کی, بہت دھمکیاں دیں. تو میں نے کہا میں نے کیا پاکستان میں پردے کے پیچھے سالوں سے ایک ہی گیم چل رہا ہے. اس گیم میں صحافی بھی شامل ہیں, سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ تو شامل ہے. جنرل ضیاء کے دور کے بعد ایک سوچ تھی کہ یہ جمہوریت کا راستہ جو ہے اس پہ واپس آئیں گے. کتنی حکومتیں جو ہیں ان کا خاتمہ کیا گیا. بے نظیر بھٹو ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ چلایا گیا. اس میں جس طرح سے جو پارلیمانی نظام کا تھا اس کو اندر سے خراب کیا گیا. آپ لوگوں نے کچھ اسٹوریز کی تو بے نظیر کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے نیوز لائن بند کر دیا. ظاہر ہے جس کے بارے میں آپ سٹوریاں چھاپتے ہیں تو کبھی خوش تو نہیں ہوتے. آج کل جو گیم چل رہا ہے کیا یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ زیادہ خطرناک ہو گیا ہے صحافیوں کے لیے خاص طور پہ. ایک پروفائل تھا جنرل ضیاء الحق کا اور سامنے بے نظیر کا, تو فیس ٹو فیس. پریس پہ جا کے کچھ کسی نے مخبری کی یا دیکھ لیا, انہوں نے کہا یہ کور چھپ ہی نہیں سکتا. سیلف سینسرشپ اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے. آزاد جرنلسٹ ہارڈ ہٹنگ اسٹوری کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو سب سے پہلی رکاوٹ ادارے کے اندر سے ہی آ جاتی ہے. مجھے تو بہت مایوسی ہوتی ہے. سیلف سینسرشپ مارشل لاء کے دور میں بھی کرتے تھے, عقل مندی سے یا چلاکی سے. پاکستان کے میڈیا مالکان ہیں, یہ بجائے پاور کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے خود اس پاور گیم کا حصہ بن گئے ہیں. تو بہت پرانا گیم ہے. اکثر شاید وہ اخبارات یا چینلز وہ استعمال بھی ہوتے ہیں. السلام علیکم, رفتار پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. پاکستان کے حالات دیکھ کے بعض اوقات لگتا ہے کہ پاکستان ایک انوکھا ملک ہے. سیاستدانوں کے اسکینڈلز, اسٹیبلشمنٹ کی چالیں, یہ تو سارے ملکوں میں ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں پردے کے پیچھے سالوں سے ایک ہی گیم چل رہا ہے. اس گیم میں صحافی بھی شامل ہیں, سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ تو شامل ہے. ہماری آج کی مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اس پاور اسٹرگل کو بہت قریب سے دیکھا. پریس فریڈم پہ بھی کافی کام کیا, پاکستان میں ہیرالڈ, نیوز لائن اور بی بی سی جیسے بڑے اداروں میں کام کیا, اور حال ہی میں انتہائی دلچسپ ناول بھی لکھا 90s کے بیک ڈراپ پہ, پاکستانی سیاست اور صحافت پہ, اکبر ان ونڈرلینڈ. ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر خیری. بہت شکریہ امبر صاحب, آپ نے وقت دیا اپنا. بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا, مدعو کرنے کا. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے حال ہی میں آپ کا ایک ناول مارکیٹ میں آیا ہے, تو ناول تو ایک کریٹو آرٹ ہے. صحافت کو عام طور پہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی 3-4 سال صحافت میں گزار لے تو وہ اتنا سینسیٹیو نہیں رہتا. کریٹو کام میں تو سینسیٹیوٹی بہت ضروری ہے. تو آپ نے سینسیٹیوٹی پہ اثر نہیں پڑا, آپ نے ایک فکشنل آرٹ کیسے تخلیق کر دیا؟ ہاں مشکل تھا ذرا, وہ جو آپ کو گیئر چینج کرنا پڑتا ہے, ایک سوچ تھوڑی تبدیل کرنی پڑتی ہے, لیکن ایک طرح سے ایک آزادی بھی آپ کو ملتی ہے کہ یہ فکشن ہے. آپ یہ مطلب یہ فرضی کچھ چیز کچھ بھی بنا دیں, ایک کہانی ہے, تو اس میں آپ کو تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے, تھوڑا سا لائسنس مل جاتا ہے. تو شروع میں مجھے لگا کہ نہیں یہ لاجیکل نہیں ہے, یہ فیکچول نہیں ہے. تو لیکن پھر کیونکہ ایک کہانی ہے اور اس کہانی مطلب حقائق پہ مبنی ہے ایک طرح سے, یا ایک چیز دکھائی ہے جو ایک نمونہ ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے, جو صحافت میں ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اچھا رہا. انگلش میں جیسے کہتے ہیں اٹ واز اے بٹ لبریٹنگ. صحیح. تو وہ جو آپ کے اسٹرکچرز تھے اس سے آپ تھوڑا ہٹ سکے. تو جیسے یہ 90 کی, جیسے آپ نے کہا 90 کی دہائی میں یہ کہانی سیٹ ہے, اور اس تھوڑا جو سیاست جس کے ارد وہ گھومتی ہے, ایک منتخب وزیر اعظم ہیں جن کو پھر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں, مختلف الزامات لگتے ہیں, پھر ان کو ہٹایا جاتا ہے, اس حکومت کا خاتمہ کیا جاتا ہے. تو اب جیسے ایک خاتون وزیر اعظم کو دکھایا ہے کہانی میں, لیکن 1990 کی کہانی ہے, تو بے نظیر تو نہیں تھیں, تو ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا, لیکن اس ٹائپ کی ایک تھی. مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو گو دا فیکٹس کہ نہیں اس سال میں تو یہ ہوا تھا یا اس سال میں وہ تھوڑی سی لبرٹی لے کے, تھوڑا سا. بالکل بالکل. اچھا, آپ نے بہت انٹرسٹنگ 90s کا ایرا آپ نے چوز کیا. وہ پاکستان کے لیے ایک انٹرسٹنگ ٹائم تھا کیونکہ پاکستان ابھی 10 سال کی ایک ماشاء اللہ سے نکلا تھا. وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کی جو سیاست تھی یا اس وقت کی صحافت تھی, اس وقت کا پورا جو ایک سوشل ماحول تھا, وہ کس حد تک اثر انداز ہوا تھا ضیاء کے 10 سال کے ماشاء اللہ سے؟ بس وہ 11 سال ضیاء الحق کے 11 سال تھے. اس میں یہ ایک بڑا اہم دور تھا, بیکاز وہ جنرل ضیاء کے دور کے بعد ایک سوچ تھی کہ یہ جمہوریت کا راستہ جو ہے اس پہ واپس آئیں گے, ایک
جو پارلیمانی سیاست ہے اس پہ آئیں گے، انتخابات، جمہوریت پہ وہ راستہ اس طرف جا رہا تھا، لیکن وہ ہو نہیں سکا. ایک طرح سے ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے، بہت ایونٹ فل وہ دہائی تھی. اس میں کتنی حکومتیں جو ہیں ان آئی کا اور خاتمہ گئی. کیا گیا، کوئی اپنا دور پورا نہیں کر سکے، اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکے. اور اس میں ایک طرح سے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے، بہت اہم، جو ایک راستہ تھا پارلیمانی جمہوریت کی طرف سے کی طرف جو جا رہا تھا، اس سے ہٹا دیا گیا، ڈیریل کر دیا گیا پورے سسٹم کو. اور بہت بہت ہی دلچسپ ہے. اور کیونکہ اس دور میں ہم نے نیوز لائن شروع کیا تھا، جس کی ایک صحیح. الگ اور کہانی ہے، لیکن وہ مطلب وہ سیاست ہم کور کرتے تھے، ہم نے قریب سے دیکھا. تو اور اب میں سمجھتی ہوں، کیونکہ پھر میں نے اس پہ کام بھی کیا اس دہائی پہ، کہ وہ ایک بہت اہم تاریخ کا ایک وہ بہت اہم باب تھا پاکستان کی حالیہ تاریخ کا. ایک خاص میں نشاندہی کروں گی، جو بے نظیر بھٹو جو اس وقت پرائم منسٹر آئی تھیں 88 میں، 88 کے اینڈ میں آئی تھیں، ان کے خلاف 1 سال سے بھی کم بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے آفس میں آنے کا، تو وہ ایک عدم اعتماد کا ووٹ چلایا گیا تھا. وہ ایک بہت اہم موڑ تھا پاکستان کی تاریخ اور سیاسی تاریخ کے لیے، کیونکہ اس میں جس طرح سے جو پارلیمانی نظام کا تھا اس کو اندر سے خراب کیا گیا اور کرپٹ کیا گیا. جو ایم این ایز کو خرید و فروخت والا چھانگا شروع مانگا ہوا. اور اور ساری چیز. ہاں وہ اچھا، بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ نے کہا اندر سے ہی وہ شروع کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا موضوع کھولتا ہے کہ جمہوریت کو پاکستان میں ڈیریل کرنے میں، خاص طور پر 90 کی دہائی میں، خود جمہوری قوتوں کا بھی کافی حد تک عمل دخل تھا. تو آپ نے ابھی بے نظیر کا ذکر کیا. خود بے نظیر کے ساتھ آپ لوگوں کی ہسٹری، جب آپ لوگ نیوز لائن میں تھے، آپ لوگوں نے کچھ اسٹوریز کی 94 میں، تو بے نظیر کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے نیوز لائن بعض پاکستان ایئر لائن سے بند کر دیا، ادھر سے بند کر دیا. تو خود جمہوری جو قوتیں ہیں ہماری، وہ بے نظیر ہوں یا نواز شریف ہو، کیونکہ 90 کے دہائی میں یہی دو بڑی طاقتیں تھیں، ان کی اتنی زیادہ اتھارٹیرین لینینسی کہیں گے، کیا کہیں گے، وہ اس طرف کیوں تھی؟ آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے یاد نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم کیا گیا تھا، کیونکہ ایکچولی ان کے جو ہو سکتا ہے دوسرے دور میں، پہلے دور میں تو انہوں نے صحافیوں کو کافی کھلی چھوٹ دی، اچھا. جو کہ شاید ان کے کچھ مشیر کہتے ہیں شاید غلط تھا، بیکاز صحافی بھی بہت چڑھ گئے اوپر. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جس کے بارے میں آپ سٹوریاں چھاپتے ہیں یا ایکسپوزیز ہوتی ہیں یا کرٹیکل ہوتے ہیں، تو کبھی خوش تو نہیں ہوتے. لیکن کچھ سیاستدانوں میں فرق ہوتا ہے، کچھ خوش نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں چلو اہم ہے کہ میڈیا کو آزادی ملنی چاہیے، اور یہ لوگ کوئی بکے ہوئے لوگ نہیں ہیں یا کچھ. اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ سیاست دان جو ہیں، وہ بہت پرسنلی لے لیتے ہیں اور انتقامی قسم کی ان کی پھر کارروائی ہوتی ہے. لیکن بے نظیر کے دور میں مجھے نہیں یاد، شاید دوسرے دور میں کچھ زیادہ 94 کا وہ ہو، لیکن ہاں. پاکستان میں حالیہ جو عمران خان کی حکومت گئی، اس کے بعد ایک پبلک میں کافی غم و غصہ دیکھا گیا. آپ نے وہ عرصہ بھی گزارا، آپ ابھی کا وقت بھی دیکھ رہی ہیں. یہ جو ابھی آج کل جو گیم چل رہا ہے، کیا یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے، نیا ہے، کس حد تک مختلف ہے 90 کی دہائی سے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے مختلف ہے کہ اب زیادہ خطرناک ہو گیا ہے صحافیوں کے لیے خاص طور پہ، اور سیاسی کارکنوں کے لیے. اور پہلے ایک پردہ سا ڈالا ہوا تھا چیزوں پہ، ایون مارشل لا. اور مارشل لا کا یہ تھا کہ وہ واضح تھا کہ یہ مارشل لا ہے. اخبار میں اگر کچھ چھپتا تھا تو یوں سینسر کی کالی لکیریں ہوتی تو اس سے ہر چیز واضح ہوتی تھی. اب ہر چیز کچھ واضح نہیں ہے، کیونکہ میڈیا پہ کنٹرول ہے اسٹیبلشمنٹ کا یا جس کا بھی، تو وہ وہی بیانیہ پیش کرتے ہیں. تو اب لوگ وہ جو تفریق ہوتی ہے، مطلب یا تو وہ ان کی بالکل کوئی یوٹیوب یا واٹس ایپ والی ان کی اپنی سوچ ہے، ایکو چیمبر، جس میں وہ اپنی ہی چیزیں بس سنتے رہتے ہیں اور سازشی وہ ہوتی ہے، یا پھر وہ ایک طرح سے جو ٹی چینلز پہ آنے دیتے ہیں، ٹی وی نیوز پہ. تو اس طرح سے خطرناک ہے کہ، اور یوں بھی خطرناک ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو ایک پس منظر میں
بہت سارے لوگ، کچھ لوگ تو ہیں لیکن پس منظر میں، تاریخی پس منظر میں نہیں دیکھ پا رہے. اب میں تو یہی کہوں گی کہ لوگوں کو تاریخ تھوڑی سی پڑھنی چاہیے اور حقائق کی ان کو تلاش رہنی چاہیے. اچھا، ہم پریس فریڈم کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ اس طرح کی گفتگو تو بہت ہوتی ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہ قدغن ہے. آپ نے خود یہ تجربہ کیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بالکل ایک اوپر سے گفتگو کرنے کے بجائے آپ ہمیں بتائیں کہ ہاؤ اٹ ریئلی ورکس. آپ ہیرلڈ میں تھیں، رضیہ بھٹی بھی ہیرلڈ میں تھیں، ضیاء کا دور تھا، کیا ہوا کہ ان کو رضیہ بھٹی کو وہاں سے چھوڑنا پڑا؟ یہ پریشر جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے؟ اخبار مالکان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں؟ کام کرنے والے صحافیوں کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں؟ ہیرلڈ جو یہ پاک ہیرلڈ ڈان گروپ کا ایک رسالہ ہے، اور یہ اس زمانے میں بہت ہی ایک ہارڈ ہٹنگ قسم کا اور بہت ہی اعلیٰ معیار کا رسالہ تھا، اور اس کی مدیر تھیں رضیہ بھٹی. اور میں کہوں گی ایڈیٹرز میں خیال ہے دنیا کی بہترین ایڈیٹرز میں ان کا شمار ہے. بہت ہی عمدہ ایڈیٹر، نیوز سینس اور پرفیکشنزم اور ٹیم کو لیڈ کرنا، یہ ساری چیزیں. تو میں تو کافی جونیئر تھی، ایک بڑی اچھی ان کی ٹیم بنی ہوئی تھی، اس میں زاہد حسین، آمنہ اعظم علی، بہت سارے اس طرح کے، طلعت اسلم، بہت سارے ویل نون لوگ تھے اس میں. تو میں نے جب جوائن کیا تو وہ میں نے 88 میں جوائن کیا، اور 88 میں ہی پھر کچھ مہینوں بعد ان کو فارغ کر دیا گیا. اس میں یہ ہوا تھا کہ جنیجو صاحب کی حکومت تھی، صحیح. اور وہ پھر جنرل ضیاء اس وقت صدر تھے. ان کی کچھ ناراضگی تھی، کچھ اوجری کیمپ کا انویسٹیگیشن چل رہا تھا، مختلف مسائل تھے کچھ، حالانکہ ان کے ہینڈ پکڈ وہ وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو، لیکن جنیجو صاحب نے آ کے کچھ جمہوری حرکتیں کرنے کی کوشش کری، کوئی وزیر اعظم ٹائپ حرکتیں کرنے کی کوشش کی کہ نہیں میں وزیر اعظم ہوں، میں یہ فیصلہ کروں گا، نہیں افغانستان اکارڈس میں فیصلے کروں گا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک دم سے ان کی حکومت ختم کر دی گئی. ایک پھر عبوری حکومت، نگراں حکومت آ گئی. اس میں ایک دم سے کچھ ہمیں اوپر سے مینجمنٹ سے کچھ دباؤ آنا شروع کر دیا. اخبار کی مینجمنٹ، اخبار کا گروپ مینجمنٹ جو تھی، کہ یہ اب بجٹ یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں، عبوری حکومت بجٹ لے کے آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ اس کو سپورٹ کریں. اچھا، اس طرح کی باتیں. تو انہوں نے بھی پلٹ کے کہا کہ سپورٹ کیا، ہم ایک تجربے کار صحافی تجزیہ کار کو دیں گے، وہ اینالائز کریں گے، ہے نا. تو انہوں نے کہا مطلب اس طرح کے کچھ سگنلز تھے، اور مختلف چیزوں پہ وہ چل رہا تھا. ان کے کوئی بزنس پھنسی ہوئی تھی ان کے، وہ گروپ ڈان مالکان کی. اخبار، ہاں ڈان اخبار کے لیے لاہور سے وہ ایک ڈیکلیریشن جو پبلشنگ لائسنس ہوتا ہے، وہ ان کا وہ اٹکا ہوا تھا. تو ان کی بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے وہ اہم تھا. تو وہ اوبیسلی اس کو بڑھانا چاہ رہے تھے. وہ اتنی ان کو دلچسپی نہیں تھی کہ اس دفعہ صحافی لوگ کیا کر رہے ہیں یا کتنی اچھی کہانیاں لے کے آ رہے ہیں یا جو بھی. تو پھر کیا ہوا کہ بات پھر اس پہ وہ ہوا کہ ایک جب جنرل ضیاء نے الیکشنز کا اعلان کیا اگست میں، کور میں یہ تھا کہ ایک پروفائل تھا جنرل ضیاء الحق کا، اور سامنے بے نظیر کا، فیس ٹو فیس اور کاؤنٹ ڈاؤن ٹو کانفرنٹیشن لکھا ہوا تھا. نو بگ ڈیل، ہے نا. اس کے اب یہ ہوا کہ وہ پریس پہ جا کے وہ سارا ایشو فائنلائز ہو گیا. پریس پہ جا کے کچھ کسی نے مخبری کی یا دیکھ لیا، انہوں نے کور روک لیا. اچھا، انہوں نے کہا یہ کور چھپ ہی نہیں سکتا، ہم بے نظیر بھٹو کو اپنے کور پہ نہیں لے سکتے. اچھا، تو پھر مختلف باتیں یہ ہوئیں. سرکاری مداخلت کی وجہ سے یا گروپ کے اندر ہی گروپ مینجمنٹ نے روک دیا اس کو؟ نہیں تو گروپ مینجمنٹ نے کیوں روکا ہوگا؟ کیونکہ ان کا کام رکا ہوا ہوگا، ان کا کام تو اوپر سے رکا ہوا ہوگا. دباؤ تو اوپر سے پڑتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ وہ حکومتیں یا اسٹیبلشمنٹس مینجمنٹس کے تھرو کام کرتی ہیں، کیونکہ فائنینشیل انٹرسٹ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، ویری انٹرسٹنگ کہ آپ جس گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈان گروپ کی بات کر رہے ہیں، جو عام طور پہ پاکستان میں ریلیٹیولی زیادہ آزادی صحافت کو فروغ دینے والا ادارہ سمجھا جاتا ہے. تو ڈان گروپ کے مالکان کے بھی کچھ ایسے انٹرسٹ تھے آپ بتا رہی ہیں؟ میں بتا رہی ہوں گروپ مطلب بزنس انٹرسٹ تو ہوتے ہیں نا. اب جو صحافی ہوتے ہیں، ہمیں ایک طرح سے ایک لگژری ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں بس ہم تو یہ کریں گے اور یہ اچھی سٹوری ہے،
ہمیں وہ اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا ہوتا ہے نا کہ وہ اچھا ایڈز نہیں آ رہے یا مختلف مسئلے ہو رہے ہیں یا گورنمنٹ کے پریشرز ہیں. ایک طرح سے تو گروپ آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے نا. لیکن انہوں نے وہ سٹینڈ نہیں لیا. انہوں نے وہ جو بزنس انٹرسٹ تھے وہ ان کے لیے اہم تھے. اور میں کہوں گی ابھی بھی وہ جس طرح کام کر رہے ہیں دے آر دا موسٹ پروفیشنل پروبیبلی نیوز پبلشنگ گروپ پرانے جو رہ گئے ہیں. تو یہ ہوتی ہیں, یہ پوری دنیا میں میرے خیال ہے اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں یو نو. تو یہ کہ بیکاز وہ تھرو بزنس انٹرسٹ ہی آپ کو ٹیکل کرتے ہیں. بعد میں جب ہم نے اپنا پرچہ شروع کیا نیوز لائن جو تھا, تو وہ بھی یہ کہانی ہے کہ ہم نے جب رضیہ کو کہا گیا کہ آپ بہتر ہے کہ آپ چلی جائیں, حالانکہ میں خیال ہے کوئی 30 سال کے قریب وہاں ہو گئے تھے اس گروپ میں, تو پھر ہماری ٹیم میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے, اور استعفیٰ دے کے ان کے ساتھ چلے گئے. اب جذباتی ہو کے تو کر لیا, لیکن پھر بعد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کیا کریں گے, کوئی تنخواہ نہیں ہے, کچھ نہیں. تو پھر یہ آئیڈیا ہمیں آیا کہ ہم اپنا پرچہ شروع کر دیں, کیونکہ نو ہاؤ تو آپ کا تھا اور اتنا تجربہ تھا. تو پھر اتفاق سے وہ پبلشنگ لائسنسز ڈیکلریشنز کی بھی آسانی ہو گئی تھی, تو وہ ملا اور ایسا پرچہ شروع کیا جو ہیرلڈ کو ہم نے بہت سخت کمپٹیشن پھر اس کے بعد دیا. لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ صحافی جو ہیں ان کا کنٹرولنگ انٹرسٹ ہوگا, تو ہم سب نے تھوڑا سا اس میں پیسہ ڈالا. اور یہ کہ بہت اچھا اور بہت ہارڈ ہٹنگ وہ رسالہ تھا, لیکن پھر ہمیں بھی پتہ چلا کہ کنسٹرینٹس کیا ہوتے ہیں. اچھا. ہاں, بیکاز جب آپ ایڈز نہیں آ رہے ہوتے, جب پریشرز ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں, ہمارا پریس نہیں تھا, ہم ایک آؤٹ سائڈ پریس یوز کرنا پڑتا تھا, تو بہت دنوں تک تنخواہیں ہم نے خود نہیں لیں. اور یہ کہ لیکن بڑا اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا, جو جرنلزم کے اندر لوگ تھے, جو کارکنان تھے حقوق کے لیے جو لڑ رہے ہوتے تھے, اور یہ سب, اور بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے. اور آئے رحمان صاحب جو تھے, جو ہمارے بہت سینئر صحافی تھے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, ان کا تھا کہ انہوں نے پہلا چیک اپنا واپس بھیج دیا اور کہنے لگے کہ جب نیوز لائن ول میک اے ملین دین آئی ول ٹیک مائی فرسٹ چیک, یا کچھ اس طرح سے, ہے نا. لیکن بہت 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 سپورٹ ہمیں ملی. ڈاؤن دا لائن جب ہم آج کی صحافت دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس گروپ مزید ٹائٹ ہو گئے ہیں, اور جب جرنلسٹ کوئی اسٹوری کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اخبار مالکان کو, اور اب جو ٹی وی مالکان ہے, ڈیجیٹل ہے, جو بھی ہے, مالکان کو پہلے سے پتہ چل گیا ہے کہ بھئی کون سی ریڈ لائن ہے, تو سیلف سینسرشپ اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شاید جو ایک آزاد جرنلسٹ اپنا کچھ ہارڈ ہٹنگ اسٹوری کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو سب سے پہلی رکاوٹ ادارے کے اندر سے ہی آ جاتی ہے. اسامہ, میں تو مجھے تو بہت مایوسی ہوتی ہے, اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی, جو عالمی سطح پر آپ دیکھیں جو صحافت ہے وہ کتنی ایک خطرناک ایک پیشہ بن گیا ہے, اور دوسرا یہ کتنا اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, کتنا اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اب میں بی بی سی میں کوئی 17-18 سال رہی, اب مجھے تو بی بی سی کا دیکھ کے اتنا اور سن کے اتنا دکھ ہوتا ہے, بیکاز ایڈیٹوریلی وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, اور آلموسٹ لائک ایک مینیپولیٹڈ خبریں ہوتی ہیں. اور یہ کوئی صحافی ہوتا بھی ہے جو اسٹوری کرنا چاہتا ہے, میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایڈیٹوریل ٹیمز جو ہیں وہ اب اتنی نہیں بن رہی, اچھے ایڈیٹرز نہیں آ رہے ہیں. جو ایڈیٹر کا جو رول ہے, جو ایڈیٹر کا پوسٹ ہے, اس کو مختلف اداروں میں بہت انڈرمائن کر دیا گیا ہے. اور یہ کہ سیلف سینسرشپ ہوتی ہے سروائیول کے لیے, لیکن ہم سیلف سینسرشپ مارشل لاء کے دور میں بھی کرتے تھے, لیکن بڑی عقل مندی سے یا چلاکی سے, تو بٹوین دا لائنز وہ ساری بات کہہ دیتے تھے. مثال کے طور پہ ہم مارشل لاء اتھارٹیز نہیں کہتے تھے, یا مختلف یہ نہیں کہتے تھے, ہم کہتے تھے دا پاورز دیٹ بی. تو یہ انگریزی کا ایک وہ ٹرن آف فریز ہے, یا جس طرح سے, لیکن وہ ایک طریقہ ہوتا تھا. لیکن آپ مطلب جو آپ کہنا چاہ رہے تھے یا جو آپ ریویو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے وہ ایک طرح سے ہو جاتا تھا, اور مطلب لوگ سمجھ جاتے تھے. اب میں کہتی ہوں سیلف سینسرشپ سے زیادہ ایک اگنورنس ہے
ویری انٹرسٹنگ. تو یہ تھوڑا سا. اچھا، آپ کے جواب میں مجھے 2-3 بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ. ایک تو آپ نے عالمی جو ادارے ہیں، عالمی نشریاتی ادارے، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب سے اسرائیل کا وہ شروع ہوا تو اس کے بعد ایک زمانے میں اگر کوئی صحافی اس بات پہ فخر کرتا تھا کہ نیو یارک ٹائمز میں یا BBC میں اس کا آرٹیکل آ رہے ہیں، تو ان کا جس طریقے کا کردار رہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے، باہر بھی. اب آپ اس پہ روشنی ڈالیں گی کہ کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ اوور آل سارے ہی ادارے ایک مخصوص لائن ٹو کر رہے ہیں اور وہ انتہائی ان پروفیشنل لائن ہے، حالانکہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں آئی اخباروں کے. تھنک وہ پولیٹیکلی اتنا انڈوکٹرنیٹ اور اتنا ڈومینیٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ دشمن اور یہ ہم اور یہ کہانی. اور اگین آئی وڈ سے ایڈیٹوریل جو انفلوئنس تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ کہ اب سوال نہیں اٹھائیں گے لوگ، وہ ایک اس اینڈ دیم والی چیز ہے. یہ مطلب میری ایک اور ہماری کولیگ ہیں کیتھی گینن، AP میں بڑا لمبا عرصہ رہیں، وار رپورٹر تھیں افغانستان میں بہت. تو مجھے ایک دن کہنے لگی سمجھ نہیں آتا، سارے جو چینلز ہیں ایک ہی سٹوری چل رہی ہوتی ہے، ایک ہی نیوز. مطلب اٹس ناٹ کہ کسی ایڈیٹر نے بیٹھ کے کہا یہ بڑی سٹوری ہے یہ ادھر جائے. سب کو آلموسٹ وہی لسٹ ہوتی ہے، یہ کہانی ٹاپ ہوتی ہے، یہ سیکنڈ ہوتی ہے، یہ تھی. اور عالمی میڈیا کی میں بات کر رہی ہوں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ڈکلائن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صحافیوں جو اب صحافیوں کی نئی لوٹ آ رہی ہے اس میں پروفیشنلزم کی اور قابلیت کی کمی ہے، یا وہ ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں جتنا بھی قابل آدمی آ جائے اس کو اسی طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے؟ آئی تھنک ماحول کا مسئلہ ہے. آئی ایم شیور ابھی بھی بہت اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں، لیکن جب ان کو مینٹورنگ نہیں ملے گی، ان کو ٹریننگ نہیں ملے گی، ان کو ایسا ادارہ نہیں ملے گی جو وہ کہے گے کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، اور یہ کہ ہم جو سٹوریاں ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے کہ یہ سٹوری جو ہے بالکل سالڈ ہو. کیونکہ بہت ساری ٹیمز میں کام کرنے کا یہی فائدہ ہے نا. بہت ساری آپ جا کے کرتے ہیں، میں نے اس سے بھی بات کر لی، اس سے بھی بات کر لی، اور بڑی سٹوری ہے. لیکن پھر آپ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ، ایڈیٹرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ پہلو بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، لیکن یہ جو بندے جس کی کوٹ آپ نے لی ہے اس کا تو اس سے تعلق ہے. تو وہ جو ٹیم ورک ہے نا وہ میرا خیال ہے نہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور پھر وہ اکنامکس بھی ہیں، اتنا پورلی پیڈ ہے، اور یہ کہ تنخواہیں اتنی کم ہیں، تو پھر ایک عجیب ماحول بن گیا ہے. آپ نے بہت انٹرسٹنگ ناول لکھا ہے جس میں ایک صحافی کی کہانی ہے. اچھا، اس میں بھی ہمیں یہ اس طریقے کی چیزیں ملتی ہیں کہ جس ادارے میں وہ کام کر رہا تھا تو اس ادارے کے مالکان کے اوپر بھی الزام تھا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں. ریئل لائف میں جو پاکستان کے میڈیا مالکان ہیں، یہ بجائے پاور کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے خود اس پاور گیم کا حصہ بن گئے ہیں کہ یہ لوگ بھی بلیک میل کرتے ہیں، سامنے سے ایڈز بند ہوتے ہیں. یہ ایک اس طریقے کا گیم بن گیا ہے کیا؟ یہ تو بہت پرانا گیم ہے. یہ جب پاکستان کی شروعات سے جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی انفلوئنس ہوتی ہے، اور یہ جو ایڈز کا پرانا کھیل چل رہا ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے. دس از مطلب ہر چیز جو ہے وہ اگر فائنینشلی جو آپ پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ فنڈنگ وغیرہ کا، تو پھر اس میں لوگ مجبور ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن میں نے اور اس میں بھی ایک طرح سے یہ ہے کہ جو لوگوں کے خلاف سٹوریاں چلائی جاتی ہیں نا، تو اکثر شاید وہ اخبارات یا چینلز خود بلیک میلنگ نہ کرنا ہو، لیکن وہ استعمال بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ جو ایک وہ بہت ہوتا ہے. اور یہ کہ پھر ایک بیانیہ چلایا جاتا ہے، افواہیں چلائی جاتی ہیں، اور لوگ بھی بس اس کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ حقیقت وہی ہے، ان کے سامنے ہی سارا کچھ ہوا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ میڈیا استعمال ہوتی رہی ہے، تب بھی استعمال ہوئی ہے. میرا خیال ہے بہت سارے کولیگ جو ہیں مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ سب صحیح تھا. لیکن ہم نے تو یہ دیکھا 90 کی دہائی میں آپ پہلے ایگزیکٹلی کن واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں، جیسے 90 کی دہائی میں کیمپین چلا دیا جاتا تھا ایک دم سے، کرپشن ہے، یہ ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اب گئی حکومت، تب گئی حکومت، 2-3 ہفتے تک یہ چلتے رہتے تھے، فلانی سٹوری ہے، یہ کرپشن کر دی ہے، وہ بڑی اونچی خوفناک سی سنسنی خیز قسم کی کہانیاں. اور پھر حکومت کو ہٹا دیا جاتا تھا، اور سب لوگ کہتے تھے ہاں بڑی خراب حکومت تھی، بہت کرپٹ تھے. تو یہ 3-4 دفعہ ہوا ہے.
پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, پی ایم مسلم لیگ کے ساتھ ہوا ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, بینظیر بھٹو کے ساتھ. تو یہ کہ مطلب وہ جب وہ لہر چلتی ہے تو سب اس میں وہ آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑے خراب ہیں, یہ تو فلانی کہانی ہے اور فلانا ہو رہا ہے. اچھا, جو آپ خبروں کا ذکر کر رہی ہیں, کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات صحافی اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ تحقیق کر کے سچی خبر دے رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ایسے ماحول میں خبر دیتا ہے اور ایسے شخصیات کے خلاف دیتا ہے کہ بعض اوقات اسی خبر کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل گینز کے ہاں لیے؟ وہ بھی ہوتا ہے, بالکل بالکل استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اس لیے استعمال ہو جاتے ہیں کہ وہ جو براڈ پکچر ہے نا وہ نہیں دیکھی جاتی کہ یہ سسٹم کیا بنا ہوا ہے جس میں لوگ اس طرح سے آپریٹ کرنے میں مجبور ہوتے ہیں, ان کی کیا الائنسز ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اگر مطلب آپ اقتدار میں آئے اور پھر 1-2 سال کے بعد آپ کے خلاف 10-20 کیس بن گئے تو آپ کے پاس کچھ تو پیسہ ہونا چاہیے بیل دینے کے لیے یا وکیل کو پیسے دینے کے لیے. تو یہی سوچ ہوگی جو ایک there's a broader kind of a framework جس میں یہ آپریٹ کرتے ہیں, اور لوگ اس کو اتنا نہیں دیکھتے کہ یہ بزنس انٹرسٹ کیا ہیں, کہ یہ کیونکہ یہ کیسز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے نا یہ بھی ہراسمنٹ کا, یہ لوگوں کو تنگ کرنے کا, لوگوں کو خوار کرنے کا ایک طریقہ ہے. میں آپ پہ کیس کر دوں, ہے نا, آپ لاکھ کہتے رہیں کہ میں بے قصور ہوں, میں I didn't do it یا جو بھی ہے, لیکن آپ کی ریپوٹیشن تباہ ہو جاتی ہے, آپ فائنینشلی تباہ ہو جاتے ہیں, آپ سائیکولوجیکلی تباہ ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے ٹول آف ہراسمنٹ. اس سے بہتر ہے کہ ہم سمجھیں کہ what are the stakes, اور یہ ایکچوئل پلیئرس کون ہیں اور کیا واٹس ایٹ اسٹیک ہے نا بیسکلی. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو میڈیا ادارے ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے جو سیاستدان بالکل استعمال بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی تو پارٹنرز بھی ہوتے ہیں. میں اسی پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ میڈیا مالکان کا یا میڈیا آرگنائزیشنز کا انٹرسٹ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ الائن کیسے ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے ورک آؤٹ کرتا ہے, وہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک میڈیا جس کا کام تھا کہ وہ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے, وہ جا کے صرف یہ نہیں کہ مجبوری میں وہ ان کا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں یا ان کی خبریں چلا رہے ہیں, بلکہ ان کے بھی انٹرسٹ وہی ہو جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, بیکاز وہ ان کے بغیر چل نہیں سکتے یا ان کے بغیر شاید زندہ بھی نہیں رہ سکتے. اٹس ناٹ جسٹ کہ اپنا کام نہیں کر سکتے, وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے اب. اور اب تو ایسا ہے کہ مطلب جو انٹرسٹ ہیں وہ کمرشل انٹرسٹ اور زیادہ آ گئے ہیں نا, بیکاز اب پیسے کا ہی کھیل ہے. میں نے جا کے ایک بہت سارا پیسہ کما لیا, میں نے ایک بہت بڑی بزنس بنا لی, اب میں آگے سوچ رہی ہوں کہ میں سیاست میں جاؤں تاکہ مجھے میرا اور اثر ہو اور میں اور طاقتور ہو جاؤں, ہے نا. تو پھر میں کہوں گی اچھا یہ کیسے, میں ایک میڈیا چینل لے لوں, ایک نیوز چینل خرید لوں, ٹھیک ہے نا. اس پہ میں مطلب پاورفل جو فورسز ہیں ان کا بھی انٹرسٹ سرو کروں اور اپنا بھی انٹرسٹ سرو کروں, اور پھر اپنے کریئر کو بھی اپنے بزنس کو بھی آگے بڑھاؤں. تو یہ پیسے کا کھیل ہے, اٹس ہائی اسٹیکس گیم. یہ ایوری ون ہیز اے شیئر آف دا پائی کہہ لیں یا جو بھی ہے. اچھا, آپ نے دونوں ادوار دیکھے, ماشاء اللہ میں بھی آپ نے دیکھا, اس کے بعد جمہوری حکومتیں آئیں. جو آپ سسٹم کی خرابیوں کا ذکر کر رہی ہیں, جو ہماری جمہوری حکومتیں آئیں 90s میں, بے نظیر بھی تھے, نواز شریف بھی تھے, آپ کو ایسا لگا کہ ماحول بہتر ہوا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو وہ جمہوری حکومتوں نے کیوں اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ تو ایک دن میں تو کچھ بہتر نہیں ہو سکتا نا. اب 11 سال آپ نے مطلب ساری سول لبرٹیز کو وہ روک کے رکھا, ایک ڈکٹیٹرشپ چلائی, ایک بہت ہی ظالم قسم کا آپ نے وہ آپ کا طریقہ کار تھا حکمرانی کا, وہ آپ نے کیا. تو یہ ایک جمہوری حکومت آئے گی, کوئی اس کی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی کہ ایک دن میں سب ٹھیک. وہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے پھر بعد میں انہی سیاسی جماعتوں نے کہا کہ وہ جو آپ کا ٹینیور ہے 5 سال کا وہ پورا کرنا اہم ہے. وہ اس پہ وہ متفق ہوئے کہ نہیں ہر شخص کو کرنا. پھر بعد میں
اس پہ بھی واپس چلے گئے جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے. لیکن یہ کہ وہ تو ایک پروسیس ہے نا, وہ تو اب ان کو چلنے دیا جائے تو وہ شاید کچھ آگے بڑھ سکیں. 1 مہینے میں 1 سال میں تو کوئی چینج نہیں آ سکتی. اور یہ کہ اگر وہ آپ کریں کوئی وہ پبلسٹی اسٹنٹس ہی ہیں نا آگے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. لیکن اب دیکھیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, چاہے 90s کی ہوں یا آج کل کی ہوں, جب اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے آپس کا ایکویژن ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز تو واضح نظر آتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں ہوتی ہیں تو ایک دباؤ میں ہوتی ہیں, لیکن کیا پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے استطاعت میں ہوتا ہے اس حد تک وہ پش کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک, اگر ہم اس کو بالکل ایک عوامی ڈسکشن میں لے کے آئیں گے تو ایک عوامی تاثر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ذاتی فوائد, اس کے خاندان کے فوائد تو ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب صحافت کی آزادی کی بات ہو یا دیگر آزادیوں کی بات ہو, اصلاحات کی بات ہو, تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھی کام کرنے نہیں دیا گیا. تو کام کرنے نہیں دیا گیا تو ذاتی فائدے کیسے ہو گئے, اور جہاں ملک کے فائدے کی بات تھی تو اس جگہ پہ کیوں رکاوٹ آ گئی؟ میں سمجھتی ہوں ان کا مطلب اوبیسلی وہ کوئی ان کے مجبوریاں تو ہوتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جو معاشرہ ہے اور یہ ساؤتھ ایشیا میں بھی, اور ایون آپ دیکھ لیں کینیڈیز وغیرہ جو ہیں, مطلب ایک فیسینیشن ہوتا ہے خاندانوں کا, اور جو موروثی سیاست اور یہ جو آپ کہتے ہیں جو ہمارے پرانے فیوڈلز ہیں, جاگیردار ہیں, یہ جو سیاسی خاندان ہیں, تو وہ تو ایک ہے, وہ تو چل رہا ہے سارا. اور یہ کہ اس کو ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ اوبیسلی اگر آپ ایک سیاسی جماعت چلا رہے ہیں, آپ کو ایک سسٹم, آپ کو ایک وہ کرنا پڑتا ہے, اور لوگ بھی اوپر آئیں. لیکن جو یہاں ماحول ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں خاندان کے باہر اور خاندان کے اندر بھی جن پہ آپ کو صحیح اعتماد ہوتا ہے کہ یہ جو ہے میرے خلاف نہیں کام کریں گے. اچھا. ہاں, اور جو وہ یہی دیکھتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں اور تھوڑا پش بیک وغیرہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اٹ از ڈیفیکلٹ. ایک تو پیسے کا کھیل ہے, مطلب بغیر پیسے کے آپ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے. اور یہ کہ اس کے بعد بھی مطلب میں تو اب دیکھتی ہوں کہ وہ مطلب پورے وقت کیا یہ کر کیا سکتے ہیں, پورے وقت تو ڈیفینسو ہی کھیل رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے. آپ نے اپنی کتاب میں ایک پارٹی, فرضی پارٹی کا ذکر کیا ہے, مہاجر موومنٹ. ظاہر ہے 90s میں اس کراچی میں MQM تھی. ہم سیاسی پارٹیز کی بات کر رہے ہیں. اس ماحول میں نیوزی لینڈ میں جب آپ لوگ کام کرتے تھے تو اوپر سے اور مینجمنٹ سے بڑے انٹرسٹ, یہ سارے پریشر ایک طرف, سڑکوں پہ اس وقت میڈیا کے اوپر یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ خاص جماعت اس کے سربراہ کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کر دی تو اگلے دن جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ بھی ہو سکتا ہے. ڈون میں وہاں پہ کام کرنے والے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ الطاف بھائی کو کسی چیز پہ غصہ آ گیا تو اگلے دن وہ لڑکے آ گئے اور وہ گارڈ وارڈ سارے سائڈ پہ ہو گئے, ظفر عباس صاحب کے کمرے تک پہنچ گئے. تو یہ والا جو پریشر ہے, آپ ابھی سیاسی جماعتوں کے ہم کردار کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ خود ان کی بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے, لیکن کراچی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود ایک بالکل ہی الگ نوعیت کا پریشر گروپ تھا میڈیا کے اوپر. بالکل اس وقت تو ان کا عروج پہ تھا ان کا ستارہ جو تھا, اور وہ مطلب ایک طرح سے بادشاہ تھے, اور وہ مطلب MQM کا ہی زور تھا تب. تو یہ ہوتا تھا میڈیا کے ساتھ بالکل. اور یہ کہ ایک طریقہ تھا ان کا آف ایگزرٹنگ دا پاور. کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو آ کے لوگوں کو مار پیٹ کرتے تھے یا فون پہ دھمکیاں دیتے تھے, اور مطلب ان کا تھا طریقہ کار. لیکن یہ ان کا اس لیے طریقہ کار تھا کہ ان کے پیچھے بھی لوگ تھے. تو بہرحال ہمیں بھی فون کرتے تھے اکثر نیوز لائن میں. کوئی قصہ؟ تو یہ کہ نہیں آئے, نہیں کہتے رہتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کہاں ہیں, اور یہ اور وہ. بہرحال پہنچے نہیں. اور یہ کہ مجھے تو بعد میں بہت پتہ چلا, میں تو سیاسی رپورٹنگ کم کرتی تھی اور یہ بکس اور یہ آرٹ اور اس پہ زیادہ کرتی تھی, کلچر وغیرہ پہ. تو بہت سالوں بعد مجھے پتہ چلا انہوں نے ہمارے گھر پہ بھی ایک دفعہ فون کیا, پتہ نہیں نمبر بھی مل جاتے تھے, اور میری والدہ سے بات کی. میں نے کہا کیوں؟ کہ تمہیں پوچھ رہے تھے, اور بہت گندی باتیں کی, بہت دھمکیاں دیں.
تو میں نے کہا میں نے کیا تو پتہ چلا وہ فریر ہال میں اس زمانے میں کے ایم سی ان کی تھی، تو فریر ہال میں کوئی ان کی نمائش تھی جس کا میں نے ریویو لکھا تھا. اوہ آئی سی. تو ایک آرٹ کے ریویو پہ وہ پسند نہیں آیا کسی کو فون کر کے گھر پہ اور گالیاں دے. تو یہ ایک ہوتا ہے پیپل گیٹ کیریڈ ہوئے. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ کہ وہ ایک ایوولوشن جو ہونا چاہیے نا وہ نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو بار بار اگر آپ کنٹرول کریں گے، روک دیں گے، ہٹا دیں گے، مار دیں گے، تو وہ ایوولوشن نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے کہ جہاں صحافت ایک طرف اس بات کی دعوے دار ہوتی ہے کہ عوام کی آواز ہے. اب جیسے ضیاء دور کی ہم بات کرتے ہیں، اب 5-6 صحافی اس زمانے کے اگر کہیں کسی جگہ پہ جمع ہو، لٹریچر فیسٹیولز میں اکثر ہم دیکھتے ہیں، تو ضیاء کا جب بھی ذکر آتا ہے تو انتہائی برے الفاظ میں ہوتا ہے، اس کو ڈارک ڈیکیڈ کہتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی اگر آپ لٹریچر فیسٹیول میں داخل ہو، وہاں پہ گفتگو سنیں، باہر نکل کے آپ ٹیکسی میں بیٹھیں، اوبر میں بیٹھیں یا باہر گارڈ سے بات کریں، تو ضیاء از اسٹل پاپولر. وہ ضیاء کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لوگ. تو جیسا آپ ابھی ذکر کر رہی تھی کہ لوگوں کے خود افواہوں کے زیر اثر یا لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے، تو یہ اگر صحافیوں کی کچھ رائے ہے کسی پولیٹیکل شخصیت کے بارے میں، کسی آمر کے بارے میں، اور عوام اس سے متفق نہیں ہے، تو عوام کو یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ خود ایک آمرانہ رویہ نہیں ہے. نہیں سنیں اسامہ، میں ایک تو میں اختلاف کروں گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ صحافت جو ہے عوام کی آواز ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ بیکاز اگر آپ کی 90% عوام جو ہے وہ جاہل ہے یا وہ متعصب ہے، تو آپ اس کی نمائندگی تو نہیں کر رہے، آپ اس کا ماؤتھ پیس تو نہیں ہے. اور صحافت جو ہے وہ آئی تھنک ایک اب یہی ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہی تھی کہ اب وہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ صحافت ہے کیا. صحیح. مطلب یہ کہ اب تھوڑا کنفیوژن بھی ہو گیا نا، بیکاز وہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس سے بیکاز عوام کی ایک آواز ہے، ایک جرنلسٹ رپورٹنگ، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، سٹیزن رپورٹنگ وغیرہ بھی شروع ہو گئی ہے وچ فیڈز انٹو دیٹ. لیکن اس میں کوئی ایڈیٹوریل فلٹر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب میں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا یہ بڑے خراب ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی کانٹیکسٹ آپ نے نہیں دیا، یا دوسرے کی وہ رائے نہیں لی، یا آپ نے کوئی چھان بین نہیں کی، کوئی تحقیق نہیں کی. وہ ایک سنسنی خیزی جو ہے وہ چھا گئی ہے. یا آپ نے 10 لوگوں سے جا کے واکس پاپس لے لیے اور وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں اور برا بھلا بھی کر رہے ہیں، اور یا مذاق بھی کر رہے ہیں. دیٹس ناٹ صحافت، دیٹس اے پارٹ آف صحافت. صحیح. ٹھیک ہے نا. آن دا گراؤنڈ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہانی کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ہے. تو یہ کہ اچھا جیسے آپ نے کہا ضیاء دور کے یہ بڈھے صحافی جو ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے بوڑھے ہیں، میں نہیں بولا، یہ مطلب بڈھے ہی ہوں گے جو ضیاء دور سے گزرے ہیں نا. لیکن یہ کہ اور وہ ٹیکسی ڈرائیور، تو مطلب یہ جو ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں، وہ رائٹ ونگ ڈکٹیٹرشپس آبویسلی، تو وہ آپ کی سوسائٹی کو بالکل تقسیم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کو اپنے جو ایک کنسٹیچوئنسی ہوتی ہے، جو ان کی ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ اوپر لے کے آتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کو آگے لے کے آتے ہیں. اور یہ کہ بہت ہی پولرائزڈ ہو جاتا ہے، جیسے ہوا ہے ضیاء دور کے بعد. تو یہ کہ ایک جو بالکل سوچ ہے کہ نہیں وہ تو مرد مومن تھا، وہ اچھا مسلمان تھا، وہ پاکستان کو صحیح راستے پہ لے کے آ گیا، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے ملک کے معاشرے کے ساتھ کیا، افغان پالیسی پہ کیا ہوا، کتنے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئے. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحافیوں کو کس طرح انہوں نے ذلیل کیا. ماشاء اللہ حکومتوں نے ان کی قمیضیں اتار کے پبلک اسٹیڈیمز میں ان کے کوڑے لگائے گئے اور جیل بھیجا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے. اور یہ ان کو صرف ذلیل کرنے کے لیے، ان کو وارن کرنے کے لیے، تو اور یہ ہیومن رائٹس اور سوسائٹی کو کس طرح انہوں نے وہ کیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک گروپس ہوتے ہیں جو اس سے مطلب ان کے ہم خیال بھی ہوتے ہیں، پھر ان کو فائدے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ایسے پوزیشنز میں بھی آ جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں یا گورنمنٹ میں، بیوروکریسی میں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بلوچستان میں بھی امن تھا، یہاں پہ دینداری کا تو ایک ماحول یہ تھا. ان کی جہالت ہے نا.
اگر وہ سوچتے ہیں کہ بلوچستان میں ریسنٹلی 1980s جو میں میں آپ کو امن تھا. کوٹ کر رہا ہوں، ریسنٹلی ہمارے کراچی کے ایک صحافی نے یہ لکھا کہ بلوچستان ضیاء دور میں پرامن ترین دور تھا وہ بلوچستان کا. اب اس آپ پہ نے یہ جیسے یہ کہا ہے، اب ہم لوگوں کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا امن تھا اور ایکچولی کیا ہو رہا تھا. میں جو دل چاہے کہہ دوں اینڈ پیپل شوڈ کوشچن اٹ، یو نو. ایک فیکٹس پہ وہ ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری جو امریکہ میں بھی اور مختلف ممالک میں ایک طریقہ کار یہی ہے نا کہ آپ جو تاریخ جو لکھی گئی ہے اس پہ آپ وہ کریں، جو آپ جس سے آپ کو اتفاق نہیں ہے اس کو آپ نکال دیتے ہیں، اس کو سلیبس میں نہیں آنے دیتے، اور یہ کہ اس کو بین کر دیتے ہیں ایک طرح سے. تو آپ کا جو پروپیگنڈا ہے وہی چلتا ہے. صحیح. اب لوگوں کو اس سے ہٹ کے سوالات پوچھنے چاہیے کہ ایکچولی کیا تھا، حقیقت کیا ہے، سسٹم کیا تھا، اسٹرکچر کیا تھا، اور خاص طور پہ جو لوگ عینی شاہد تھے اس زمانے کے ان سے بات کرنی چاہیے. وہ تو they were witnesses to history. اور اس پہ توجہ دینا چاہیے کہ آپ بتائیں، اور مطلب آپ خود ریسرچ کریں کہ اگر آپ کسی کو انٹرویو کر رہے ہیں جس نے بہت فائدہ اٹھایا اس دور سے، یا جس کی ریپوٹیشن ذرا ڈوجی ہے اور وہ کچھ کلیمز کر رہا ہے، تو پھر صحافی کے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے کہ وہ کاؤنٹر کر سکے. تو آج کل لوگ انٹرویوز بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس بریف نہیں ہوتا، وہ فیکٹس کو چیلنج نہیں کر سکتے. میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا اور اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ یہ سوال اکثر آپ نے ضیاء دور کا بھی ذکر کیا، اس وقت جو مظالم ہوتے تھے صحافیوں کے اوپر اس کا بھی ذکر کیا، آج کل جو صحافیوں کو پابندیوں کا سامنا ہے اس کا بھی ذکر کیا. آپ نے دونوں دور دیکھیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں پریس فریڈم کے حوالے سے وہ ضیاء دور سے بھی بدتر ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک طرح سے ہے بدتر، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چیزیں واضح نہیں ہیں. وہ ایک جو اپیئرنس ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت اچھی ہر چیز چل رہی ہے، بہت آزادی ہے، بہت مختلف آوازیں ہیں، مختلف چینلز ہیں، اور یہ کہ سوالات پوچھ رہے ہیں، رپورٹنگ ہو رہی ہے. وہ جو ایک کنٹرول ہو رہا ہے بیانیے کا، وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ ظاہر نہیں ہے. جب مارشل لاء دور میں ہوتا تھا وہ ظاہر تھا بالکل. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اخبار میں اگر لائنیں غائب ہوتی تھیں یا بلیک سینسر ہوا ہوتا تھا وہ ظاہر تھا. کہ یہ سینسر ہوا ہے کس نے کیا ہے اور ہاں کون کرے گا. تو یہ کہ وہ ایک سینسر کا وہ چلتا تھا. تو یہ کہ دیٹ واز ویری کلیئر کہ یہ چیز نہیں کہنی ہے اور یہ چیز ہم نے روکی ہے. اب یہ ہے کہ جو بیانیہ چلایا جاتا ہے وہ اکثر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ اٹس ایجنڈا. تو یہ ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ جو چینل وغیرہ پہ ایک دم سے ہر چینل پہ کوئی ڈائریکٹیو ہوتا ہے کہ وہ ووکیبلری جو یوز کر رہے ہیں وہ سب وہ یوز کر رہے ہیں. ووکیبلری ایک ہی الفاظ سب وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ مطلب وہ مظاہرین ایک دن ہوتے ہیں، پھر اگلے دن شرپسند بن جاتے ہیں، پھر اگلے دن کچھ اور بن جاتے ہیں، تخریب کار بن جاتے ہیں یا غدار بن جاتے ہیں. تو وہ لیکن اور سارے چینلز پہ ہوتا ہے. تو وہ ایک ہے، وہ کنٹرول جو ہے نا دیٹ از ناٹ ویزیبل. سو وہ کنفیوزڈ ایک پکچر ہے. تو میں کہوں گی ایک طرح سے وہ کلیئر تھا بیکاز جو لوگ ریپریشن یا اس ساری اس کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو پتہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ جمہوریت دشمن یا عوام دشمن پالیسی ایک طرح سے کہہ لیں. تو یہ کہ اینی وے بہرحال اینی وے آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا کیونکہ اس میں بیسکلی یہی کہانی ہے کہ کس طرح سے میڈیا کو اور صحافیوں کو سٹوریز کو بیانیے کو اس کو کس طرح سے چلایا جاتا ہے، کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ کہ جو صحافی خود ہیں وہ بھی اکثر بھولے بھالے سے ہوتے ہیں، ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی گیم کیا ہے. تو اور وہ سرکل کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں پھر وہ ذرا اگر کچھ پوچھنا شروع کر دیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ بھی ایک
افسوسناک کہانیاں. المناک وہ ہے. بالکل. چلیں آئی ہوپ کہ یہ سائیکل ہم سمجھ تو لیں گے لیکن پاکستان میں ختم ہو. اسی نوٹ کے ساتھ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت تھینک یو. شکریہ. تھینک یو.